حمدا والصلاة والسلام عليكم لا نبي بعد أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، قابل احترام اساتذہ، آئے ہوئے تمام مہمان اور میرے ہمسر نانہالان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا۔ میں تو گونگی تھی گفتار تو نے ہی بخشی، اب جو بولوں تو زبان میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں تو زبان میں اثر بھی دینا۔ سامعین، ہر ذی روح اور غیر ذی روح کی پہچان اس کے نام اور کام دونوں کے اطلاق سے ہوتی ہے۔ اس کی خوبیاں، اس کی علامتیں اس کے ہونے کا احساس کراتی ہے، اس کی تابعداری اس کی توقیر بڑھاتی ہے، اس کی اطاعت ہی اس کی پہچان ہوتی ہے اور وہی اطاعت اس کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے آج میں جس موضوع پر ہمت سخن کر رہی ہوں وہ میری کمائیگی اور کم عقلی سے بہت پرے ہے۔ وہ موضوع ہے مسلمان ہونے کی پہچان۔ ناظرین، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی کیا پہچان ہے؟ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جس سے ہمارا مسلمان ہونا معلوم ہو؟ کیا ہم اسلامی حیات اور ایمانی صفات کے پابند ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ قوت ایمانی اور حمیت اسلامی جو وراثت میں ہمارے اسلاف سے ملی تھی کچھ موجود ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اس بات میں بھی مشکل ہے۔ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، نام کا خود کو مسلمان بنا رکھا ہے، پالیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ برادران ملت، رب ذوالجلال ہم سے خود مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مرین ہوئے انسان کو خداوند قدوس معراج ترقی پر پہنچانا چاہتا ہے، تبھی تو کہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ ایمان والوں سے ہے، جی ہاں، ہم سے، آپ سے، سب سے مطالبہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ جیسے عمر داخل ہوئے، جیسے اکرمہ داخل ہوئے، جیسے ابو سفیان داخل ہوئے، جیسے وحشی داخل ہوئے، جیسے ہندہ داخل ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہے علی یوں رشتہ تار کے فسانے سے، ہے علی یوں رشتہ تار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات محترم، وہ کیا وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے ماضی قریب میں اسلام کے شیدائیوں کو عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کا مالک بنایا تھا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ عرب کے بدوؤں کے سامنے ساری جاہ و جلال، وقت و کمال والی سلطنتوں کو سرنگوں ہو کر پاش ہونا پڑا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ سارے عالم کو سدائے حق نے مسخر کر دیا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ جس نے لوگوں کو سراب خانوں کی ظلمتوں سے نکال کر حق کی فتحوں پر پہنچا دیا؟ وہ طاقت تھی مسلمان کا مسلمان ہونا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر۔ میرے بزرگوں، کیا ظلم ہے کہ ہم نے رب کے مطالبے سے روگردانی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر منمانی کی، جو پیشانی رب کے حضور جھکنا تھی اسے خدا کے غیر کے سامنے خم کر دیا، جو منتیں و مطالبات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ سے مانگنا تھے وہ صنم خانوں اور مدار پر مانگنے لگے۔ کیا ظلم ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر خدا کی مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنے لگے، راہ خدا کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات پر چلنے لگے؟ کیا یہی ہماری فطرت اسلامی اور قوت ایمانی ہے جسے دیکھ کر رحمانیت اشکبار اور ابلیسیت سرشار ہو جائے؟ زندگی دی ہوئی تو اسی کی تھی، زندگی دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ناظرین، آج کے اس پرفتن اور تاریخی دور میں جہاں پر کفر، ضلالت، جہالت و سفاہت، منافقت و گمراہی اپنے عروج پر ہے، ہماری باہمی الفت معدوم ہو چکی ہے، اخوت دم توڑ چکی ہے، ہر طرف شیطان اور دجال کے اعلی کار اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں کی پوجار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے رب کے مطالبے پر پورا اترنے کی کوشش کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو اپنانے اور اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی کوشش کریں۔ ہم وہ تو کریں جو رب چاہتا ہے، پھر وہ کریں گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم پورے مومن ہو تمہیں ضرور وہ زمین کا خلیفہ بنائے گا، بس شرط ہے اور ضرورت ہے کہ ہم پورے مسلمان بن جائیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔